بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں امام حسین کا روزہ آج بھی ہدایت عطا کر رہا ہے۔ جب میں اور آپ کربلا جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو۔ عجیب فضا ہے، عجیب ماحول ہے، جس کی فضا میں روحانیت ہے، اور کربلا سے لوٹنے کو دل نہیں کرتا۔ جب زیارت قافلہ سالار یا محتمم یا منتظم ہم سے کہتا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو واپس جائیں گے، تو کبھی آخری زیارت کرنے والوں کے احساسات دیکھا کریں، وداع کرنے والوں کو دیکھا کریں، جو امام سے وداع کرنے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو انہیں کہا جاتا ہے چلو بسیں آ چکی ہیں، قافلہ تیار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیسے حسین کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کربلا جانے والا کربلا سے کفن لے کر آتا ہے۔ بھائی کربلا جا رہے ہو، میرے لیے کفن لیتے آنا۔ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ مشہد جا رہے ہو کفن لے کے آنا۔ کبھی آپ نے نہیں کہا قم جا رہے ہو بی بی معصومہ کے ہاں میرے لیے کفن لے آنا۔ کبھی آپ نے نہیں کہا نجف کا کفن لے آنا۔ یہ کربلا ہی کا کفن کیوں لانا؟ اس لیے کہ کربلا والے کو کفن ملا نہیں۔ 3 دن بے گور و کفن لاشا رہا، ساری زندگی زینب یاد کر کر کے روتی رہی۔ میری بیوی فرماتی ہیں کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو مجھے بھول ہی نہیں جاتی، مجھ سے بھول ہی نہیں جاتی، میں بھلا نہیں پاتی۔ ان میں سے ایک مصیبت میرے بھائی کے گلے پہ چلتا ہوا ہے جاتا ہے۔ 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھتی رہی ہے۔ 2 محرم کو دیبل خزائی آئے امام رضا کی خدمت میں اور آ کر کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، حرم سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ دیبل میرے جد حسین کا مرثیہ سنانے آئے۔ جب حرم کی ساری بیویاں آ کر بیٹھ گئیں اور مولا کے غلام اور مولا سے ملنے والے وہاں بیٹھے تھے، دیبل کو کرسی کی طرف اشارہ کیا، دیبل مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے مرثیہ سنایا۔ افاطم یبنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ، اے نبی کی دختر فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ 2 محرم کو دیبل مرثیہ سنا رہے ہیں، فاطمہ کربلا آ جاؤ، فاطمہ کربلا آ جاؤ۔ کربلا میں آسمان سے ستارے گر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اجرکم اللہ۔ فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارے پوتے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جو احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی صدائیں بھی بلند ہیں۔ مجھے کل دوست بتا رہے تھے کہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری فضا رو رہی ہو۔ فاطمہ کربلا آ جاؤ، فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہاری زینب کے سر سے چادر اتاری جا رہی ہے۔ دیبل خزائی نے مرثیہ مکمل کر دیا۔ میرے مولا رو رہے تھے، بلند آواز سے رو رہے تھے، بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جتنے لوگ مجلس سن رہے تھے سب رو رہے تھے۔ دیبل نے مرثیہ مکمل کر کے اترنا چاہا، کرسی سے ممبر سے اترنا چاہا تو امام کی آواز آئی دیبل اس میں 2 مصرے اور پڑھا دو۔ دیبل میری دادی زہرا سے کہو کہ جب کربلا میں رو چکے تو خراسان میں اپنے غریب بچے کی قبر پر آ جائیں۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بچے کی قبر خراسان میں ہے،
مولا مجھے نہیں پتا بیوی کے کون سے پوتے کی قبر خراسان میں ہے. فرمان لگے دیبل کہو, میری ماں سے کہو, میری دادی سے کہو, مجھ غریب رضا کی قبر پر آ جائیں. میری بہنیں میرے جنازے پر نہیں ہوں گی, کوئی نہیں ہوگا جو میرے میت کے اوپر مجھ پر گریا کرے. میری ماں زہرا سے کہو میری میت پر آ جائے, میرے جنازے پر آ جائے, مجھ غریب کی قبر پر آ جائے. دیبل خدائی نے 2 مصرے بڑھائے. فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پر آ جانا. ابھی دیبل نے یہ 2 مصرے کہے تھے, کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی, کہنے لگی معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہے. دیبل اس سے آگے نہ پڑھنا, اس سے آگے نہ کہنا. میں کہوں گا معصومہ قوم سے, بی بی ابھی خبر شہادت سنی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوا. سلام ہو زینب کبریٰ پر, کبھی دائیں جاتی تھی. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر عرب کی کوئی عورت کچھ چاہتی تھی, کچھ مانگنا چاہتی تھی, اس کی کوئی حاجت ہوتی تھی, وہ کچھ چاہتی تھی, اور اگر وہ باہر نکل کر کسی رستے پر کھڑی ہو کر اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دیتی تھی, تو گزرتا ہوا عرب سمجھتا تھا اسے کوئی چیز چاہیے, اسے کسی چیز کی حاجت ہے, اسے کھانا چاہیے, اسے پانی چاہیے, اسی کی کوئی ضرورت ہے. جناب زینب نے 3 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا. کوئی عرب آگے بڑھ کر نہیں پوچھتا علی کی بیٹی کو کیا چاہیے. آواز دی ہے پسر سعد, میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. گریہ ہو گیا ہے, مجلس ہو گئی ہے, مگر عزادارو یہ رونے کے ایام ہے, مجھے بھی جلدی نہیں ہے, آپ بھی تسلی کر کے پرسہ دیجئے. ایک بہن کا ذکر کر رہا ہو, جب آئی ہیں اپنے بھائی کے لاشے پر تو لاشا زینب سے پہچانا نہیں گیا. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے, جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگیں گے امام حسین سے. جب آئی ہیں اپنے بھائی کے بدن پر تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. پہچانا نہیں گیا زینب, آنت آخی زینب. میرے مولا کے لاشے کو دیکھ کر کہنے لگی کیا تم ہی زینب کے بھائی ہو؟ پھر مدینے کی طرف رخ کیا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ملیک السماء هذا حسین. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. امام سجاد نے آواز دے کر کہا پھوپھی اماں آپ عالمہ ہیں غیر معلمہ ہیں, آپ کو یہ پہلے سے بتایا گیا تھا, آپ کو اس منظر کا پہلے سے بتایا گیا تھا, حوصلہ کیجئے, ہمت کیجئے. میری بی بی زینب نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ جو بدن ہے اس کے گر اس لاشے کے گر چکر کاٹنا شروع کیا. کبھی پائنتی آ کر دیکھتی ہیں, کبھی سرہانے آ کے دیکھتی ہیں. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا. اجر و کمل اللہ. زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی, کٹی ہوئی رگوں پہ لب رکھ دیے, بوسہ لے کر کہا ماں میں تمہارے حسین کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ. اجر و کمل اللہ. پھر میری بیوی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں بیٹھ گئی, کبھی بدن کو دیکھتی ہیں, کبھی کربلا کی فضا کو دیکھتی ہیں, کبھی چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتی ہیں. امام نے فرمایا پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے. کہنے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے, میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے, کوئی امامہ اتار کر لے گیا, کوئی عبا لے گیا, میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے.
करबला की धूप मेरे भाई के बदन पे आ रही है। ज़ैनुल आबिदीन में कम सिन थी, अपने घर के सहन में सो रही थी। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सारे सहन में धूप है मगर मेरे ऊपर साया था। मुझे ताज्जुब हुआ ये साया कैसा है। मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं मेरी बहन पे धूप ना आ जाए। अब बताओ ये ज़ैनब कहाँ जाए? ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुन्क़लबिन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।